میں فساد ڈال دیے. یہ ایک آنکھ والا دجال ہمارے پاس آ گیا, ہر ہاتھ میں یہ دجال ہے. ٹھیک ہے, یہ دجال بچوں کو خراب کر رہا ہے, عورتوں کو خراب کر رہا ہے, نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے, ہر گھر کو خراب کر رہا ہے. یہ دجال ہمارے ذہن کے اوپر اتنا فوکس ہو گیا, جب تک ہمیں نیند نہیں آتی تب تک اسے لے کے ہم اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے یہی ہمارا ساتھی ہے, یہی ہمارا دوست ہے, یہی سب کچھ ہے. اس دجال نے ہمارے اوپر کر لیا حکومت. ہم اتنے بڑی عقل کے مالک ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہم اس کی گرفت میں آ رہے ہیں. جھوٹ ہم سے بلوا رہا ہے, دھوکے ہم سے کروا رہا ہے, بہن بیٹیوں کو یہ نچوا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دجال ہے. جس نے اس دجال کو زندہ کیا ہے, پیدا کیا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتا, وہ اپنے ڈسپلن سے چلتا ہے. ہم اتنے بیوقوف انسان ہیں کہ ہم اس دجال کی ہر بات مان رہے ہیں. یہ مسلمان پہ ہیوی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا ایمان جو کمزور ہو رہا ہے نا, وہ 22ویں صدی میں اللہ کے حضور فرماتے ہیں 22ویں صدی, یہ سن 2022 ہے, یہ ہمارے لیے یہی 22ویں صدی ہے. عذاب آ رہے ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی رولا مچا ہوا ہے, ہر بندہ رزق حلال سے پریشان ہے, گھر کی تنگی سے پریشان ہے, بلوں سے پریشان ہے, ہر چیز سے پریشان ہے. دیکھو پہلے دیوں کے دور ہوتے تھے. ٹھیک ہے, دیوں کے دور تھے. ایک گاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک بندہ بازار میں گیا, اس نے ایک دیا خریدا. ٹھیک ہے, اس گاؤں میں 100 گھر تھے. ایک دیا خرید کے لایا, کسی کو کوئی پتہ نہ چلا. جب شام ہوئی وہ دیا جلا. جو 99 گھر تھے انہوں نے وہ دیے کو دیکھا, یہ نہیں کیا کہ ہم اس دیے کو بجھا دیں. انہوں نے جا کے کل ہر دکان سے نیا نیا دیا لا کے ہر بندے نے اپنے گھر جلایا. یہی موبائل کا حال ہے. ٹھیک ہے, کسی نے اسے توڑا نہیں, کسی نے اسے روکا نہیں. اپنا اپنا نیا, ایک بھائی کے پاس ہے دوسرا بھی لے کے آیا, ایک بہن کے پاس ہے دوسری بہن بھی لے کے آئی. اسے روکا نہیں گیا, اسے اچھالا گیا. کیونکہ اگر ایک دیا بجھا دیں تو 99 کو خرچے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فساد بچ سکتا ہے, وہ ہر چیز بچ سکتی تھی. لیکن ہم نے سب نے لیے ہیں. اگر اسے اچھے طریقے سے استعمال کرو گے ایک ضروریات کے تحت, اس میں اللہ پاک نے ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے. دجال جو ایمان کا کمزور ہوگا وہ اور طرف جائے گا, جو ایمان کا پکا ہوگا وہ اس کا استعمال اس طریقے سے کرے گا, اس سے ڈرے گا نہیں. اس کی وہ برابری مقابلہ اس طرح کرے گا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوشش کرو کہ ایمان کو کمزور نہ کرو, اسے مضبوط کرو, اس سے لڑو, اسے اس طریقے سے لڑو, اسے اسلامی نالج لو. ٹھیک ہے, اسلام کے متعلق جانو, ہمارے نمازوں کے متعلق, ہمارے روزوں کے متعلق, ہمارے کتنے نبی تھے اور ہر نبی نے کیا کیا اللہ پاک کا پیغام لے کے دنیا میں آئے. ٹھیک ہے, کتنے ولی آئے, کیا کیا انہوں نے آ کے اپنے کام مکمل کیے. ٹھیک ہے, اس چیز کو جانو. کوشش یہ نہیں ہے کہ اس پہ ٹک ٹاک پہ لگ جو, فیس بک پہ لگ جو, یہ یوٹیوب پہ لگ جو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس سے نالج حاصل کرو, دجال کے ساتھ لڑو. ہمیں لڑنا آتا ہے لیکن ہم لڑتے نہیں ہیں. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ہم بھی ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں, ہم بھی اس طرح کریں گے. ہم خود لوگ کمزور ہیں, ہمارا ایمان خود کمزور ہے. جس دن ہمارا ایمان پکا اور سچا ہو جائے گا انشاءاللہ دجال کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی سے فراڈ نہیں کریں گے. یہ موبائل سب کچھ کروا رہا ہے, یہ دجال ہے بیسیکلی جو ہمارے ہاتھ میں. اس دجال سے بچے گا. ہم کو اس میں سے چیزیں نکالی جو ہمیں بھی نہیں پتہ. دجال ان کے ذہن میں فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا فوکس ان کے ذہن کے اندر ڈالا جا رہا ہے. ہمیں وہ کرنا نہیں آتا جو بچے نکال. دیکھو کوشش کرو, پہلے اسپیکر چلتے تھے, امام مسجد چودھری ہیں, بڑا ہمارا نام ہے, ہم بڑے پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں. ایک اسپیکر ہم سے مسجد کا اوپن نہیں کروایا گیا. ایک قسم اس پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, عمل کرو, اللہ پاک ہمارے